بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باٹم لائن ود چودھری اکمل۔ ناظرین، سندھ اور کراچی کے ایشوز کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ کبھی بھی حل نہیں ہوں گے، کیونکہ مسائل کے حل ہونے کی رفتار اتنی سست ہے کہ جب تک وہ ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو ایک دوسرا مسئلہ اور 4 دوسرے مسئلے جو ہیں وہ سر اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ پاکستان بنے ہوئے کوئی 72-73 سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ابھی تک ہم سڑکوں کے مسئلے سے نہیں نکلے، پانی کے مسئلے سے نہیں نکلے، بجلی کے مسئلے سے نہیں نکلے، گٹر لائنوں کے مسئلے سے نہیں نکلے، اسکول اور اسپتالوں کے مسائل سے نہیں نکلے۔ جبکہ دوسری قوموں کو اگر آپ دیکھیں، فرض کریں ہماری یہ جو پڑوسی ملک ہے چائنا، آپ اس کی اگر مثال لیں تو وہ ہم سے بعد آزاد ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ آج سپر پاور بن چکا ہے اور امریکہ کو ٹکر دے رہے ہیں، جبکہ ہم ابھی تک وہی گٹر لائنوں کے چکر میں ہیں اور مسائل کا جو ہے نا وہ ایک انبار۔ اور یہی حال جو ہے پورے سندھ کا ہے، انفیکٹ پورے پاکستان کا ہے، ظاہر ہے پورے پاکستان، سندھ بھی پاکستان بھی ہے۔ تو اسی ایشوز کے اوپر ناظرین آج ہم بات کریں گے، اور ہم نے کوشش کیا ہے کہ تھوڑی جو ہماری جو لیڈرشپ ہے، آنے والی جو لیڈرشپ ہے، ایک تو ہماری کرنٹ لیڈرشپ ہے اور آنے والی جو لیڈرشپ ہے ان سے ہم پوچھیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہے، کیا یہ پرماننٹلی مسائل حل ہو سکتے ہیں، یہ انڈر دی کارپٹ ہم چیزوں کو ڈالتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مہمان ہیں جناب مخدوم محسن صاحب، یہ جی ڈی اے سے ہیں، اور رابعہ ظفر صاحبہ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، معاذ مقدم صاحب ہیں ایم کیو ایم پاکستان سے، اور حالار منظور وسان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ شروع کرتے ہیں پروگرام۔ رابعہ ظفر صاحبہ، آپ سے آپ بتائیں، یہ جو اتنے سارے مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ کراچی کیا پورا سندھ جو ہے وہ اس وقت مسائل کی ایک آماجگاہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کراچی وہ شہر ہے جو دوسرے شہروں کو چلاتا تھا۔ ہماری پی اے کی ایئر لائن وہ ہے جس نے دوسری ایئر لائنیں کھڑی کی۔ تو سب سے پہلے تو یہ وجوہات بتائیں نا کہ یہ کیوں ہمارے جو ہے وہ مسائل کی جڑ کیا ہے؟ دیکھیں چودھری صاحب، سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ ریسورسز کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کبھی کم کبھی زیادہ، یا کبھی فیڈرل کی مدد، کبھی پروونسز کی اپنی سیلف سسٹینیبلٹی، لیکن اس سے زیادہ جو ہمیں آپ کہتے ہیں نا کہ کور ایشو کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں پچھلے 13 سال سے کنزیکٹیولی پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے، اور اس کے اندر ہمیں کنسسٹنٹلی ایک نیت کا فقدان نظر آتا ہے۔ اور یہ میں صرف اس لیے آپ نے سوال چونکہ مجھ سے کیا ہے اور کہا ہے کہ کیوں ہے، تو مجھے آئی ڈنٹ وانٹ ٹو کہ میں اٹیکنگ موڈ سے آ جاؤں کہ جی کرٹیسزم سے اسٹارٹ ہو، نہیں، ہمارا تو موڈ ہی پازیٹیو ہے نا، ہم نے پازیٹیو نوٹ کے اوپر چیزوں کو بٹ رکھنا ہے۔ انفارچونیٹلی دیکھیں پچھلے 13 سال سے سندھ کے اندر یہ تو ریالٹی ہے، اس کو میں چینج نہیں کر سکتی، نہ پازیٹیو کر سکتی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ہی حکومت کی ہے، اور پچھلے 13 سال سے کنٹینیوسلی حکومت کرتے ہوئے آج ہم جہاں پر چاہے صحت کا شعبہ ہو، تعلیم کا شعبہ ہو، انفراسٹرکچر ہو، کراچی کا اپنے ریسورسز کا مسئلہ ہو، سیوریج کی لائن کی، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دنیا کہاں سے کہاں ہمارا پڑوسی ممالک کے اندر، ایران جیسا ملک کے اندر آپ جس کے اوپر اتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، بنگلہ بلیک دیش لسٹ کو میں ہیں، دیکھ وہاں کے حالات ہم جی سے اچھے بنگلہ ہیں۔ دیش کو دیکھ لیجئے، انڈیا کو دیکھ لیجئے، لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم بات کریں سندھ کی، جس میں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صوبہ جس کا ایک شہر معیشت کا پلر ہے پورے پاکستان کے لیے، وہ جو ہے وہ تباہی و بدحالی کی طرف ہے۔ لیکن اگر ہم ایک کنزیکٹیولی ٹرینڈ دیکھیں تو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، چاہے جو بھی پارٹی یہاں پر آئی ہو، جس نے بھی حکومت کی ہو سندھ کے اندر، اگر کوئی کنزیکٹیولی ہمیں ریزلٹس پور نظر آتے جا رہے ہیں تو اس کا ایک ہی وجہ بنتی ہے، اور وہ ہے نیت، ٹھیک ہے؟ ریسورسز کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ یہی صوبہ اور اس کا نہیں، ایک ریسورسز شہر، کی کمی کیسے نہیں ہے؟ ٹرانسپورٹ کے لیے بسیں نہیں ہیں تو بسیں کیا ریسورسز نہیں نہیں ہوتی میڈم؟ ریسورسز سے دیکھیں، میرا مطلب چودھری صاحب یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ بسیں خریدیں گے، تو میں تو نہیں سمجھتی کہ شہر کراچی جو کہ بیسکلی پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہوں کہ وہ اپنے لیے ٹرانسپورٹ کی مینز ارینج کر سکے، ٹھیک ہے؟ وہ شہر جو بیسکلی آپ کی ہیومن کیپٹل پرسپیکٹو سے مین پاور پرووائڈ کرتا ہو پورے پاکستان کو، اسکل کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بھی ریسورسز بہت سارے ایسے ہیں جو کہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے نہ صرف سندھ کے اندر بلکہ ملک سے باہر بھی جابس کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ اسکل موجود ہونے کے باوجود بھی کیا ہمارے پاس اپنے مسائل حل کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے؟ تو ریسورسز سے میرا مطلب یہ نہیں ہے
کہ جی صرف یعنی آپ کے پاس مینز تو ہے نا، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ کے پاس دماغ بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اگر حکومتیں بغیر نیت کے آئیں گی تو یہ ساری ریسورسز آپ سائڈ پہ رکھ دیجیے، اس کا رزلٹ وہی آئے گا جو ہم چلیں پچھلے کئی اس کا سالوں میں جواب دیکھتے لیتے ہیں حالار منظور وسان صاحب سے. سر آپ بتائیے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا واقعی پولیٹیکل ول نہیں ہے آپ لوگوں کی اور اس وجہ سے جو ہے یہ شہر کے مسائل اور سندھ کے مسائل حل نہیں ہو رہے، یا ول ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ آپ بتائیں سر. دیکھیں، تھینک یو فار ہیونگ می. مجھے بہت اچھا لگا کہ آج سارے ینگ لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. جو بھی ایشوز ہیں ان کو ہم ریزالو کرنے کی یا کوئی ایک آؤٹ کم لانے کی کوشش کریں گے. رابعہ صاحبہ نے کچھ پوائنٹس اٹھائے، میں سمجھنے سے قاصر تھا کیونکہ وہ بار بار پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز کر رہی تھی. آئی نو کہ 13 سال سے پیپلز پارٹی کی یہاں پہ گورنمنٹ ہے، 8 سال بھی ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو کے پی کے میں، تو ان کی کیا پرفارمنس ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ 13 ایئرز ہو گئے یہاں پہ کچھ نہیں ہوا، ہاسپٹلز آپ دیکھ لیں، این آئی سی وی ڈیز ہر ڈسٹرکٹس میں ہو گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے کہ آپ کرٹیسائز کریں، آپ کچھ جو اسٹیپس لیے ہیں پیپلز پارٹی نے، آپ اس کو اپریشیٹ بھی کریں. اور پرابلی جب آپ بات کرتے ہیں ریسورسز کی، تو ریسورسز کہاں ہیں؟ جو سندھ کے وسائل ہیں وہ سندھ کو ملتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں ابھی بھی جو یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو سندھ کو جو پرومسز کیے گئے تھے، جو ان کو ملنے چاہیے ریسورسز، وہ نہیں ملتے. بجٹ ابھی بھی دیکھ لیں 8 بلین روپی سے زیادہ ہماری پینڈنگ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اور فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا. آپ یہ پوچھیں جو ملنے چاہیے تھے، چلے ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، جو مل گئے ان کی بات کریں، ان سے کیا کیا کام ہوئے. اور جو بنیادی ہمارا سوال ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے نا کہ اس کی وجہ کیا ہے. وجہ آپ بتائیں نا کہ وجہ یہ مسائل کیوں کہ ایک ہی سڑک جو ہے نا اپنا حالار صاحب، میں بتاؤں آپ کو، ایک ہی سڑک 10 مرتبہ بن چکی ہے. ایک ہی سڑک جو ہے وہ کاغذوں میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ بن چکی ہے. ہمیشہ یہاں پہ سندھ کی بات ہوتی ہے. کل آپ دیکھ لیں یہاں پہ ایبٹ آباد کہاں پہ پانی پورا پھیلا ہوا تھا، وہاں پہ کیوں نہیں میڈیا شو کر رہی تھی؟ مجھے یہ بات ہی سمجھ نہیں آتی نا. ان کے بھی تو 14 ایم این ایز ہیں، ان کی بھی تو بجٹ ہوگی. آپ سندھ کی بات کرتے ہیں، سندھ میں پرابلی ایم این ایز بھی ہیں، ایم پی ایز بھی ہیں. پر یہ ہے کہ کرٹیسائز کرنا ان کا شوق ہے. آپ بی آر ٹی کا پروجیکٹ اٹھا لیں، جو ان کے خلاف بولتا ہے اگلے دن کو نیب کا کیس آ جاتا ہے. جی مخدوم محسن صاحب، آپ بتائیں یہ کیا چکر کیا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ مطلب پولیٹیکل فیڈرل گورنمنٹ ہی ہماری مدد نہیں کر رہی. آپ بھی حکومت کے اتحادی ہیں، آپ سب سے پہلے تو یہ مسائل کی نشاندہی کریں کہ یہ ہیں کیا مسائل اور ان کی وجہ کیا ہے. چودھری صاحب، سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ چائنا کے آپ حالات دیکھ لیں، بنگلہ دیش کے آپ حالات دیکھیں. دیکھیں چائنا کی اگر اکنامی کو آپ اسٹڈی کریں گے تو چائنیز پریزیڈنٹ نے اپنے ایک کالم میں لکھا تھا کہ لوگ ہمارے ترقی کا راز معلوم کرتے ہیں. تو ہماری اصل ریالٹی یہ ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں ہم نے 300 سے زائد کرپٹ پولیٹیکل لوگوں کو ہم نے سزائیں دی ہیں. میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا. آپ نے ٹھیک ہے، آپ ایک پرسائز سندھ اور کراچی کی بات کر رہے ہیں. مخصوص کراچی از پارٹ آف سندھ اور کراچی کیپٹل ہے. نہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس یہ جو نمائندگی ہے وہ سندھ سے، اس وجہ سے میں کراچی کی بات. لیکن آپ نے اوور آل پاکستان کی بات جیسے میں کر لوں، جیسے آپ نے بنگلہ دیش اور چائنا کا ایگزامپل جیسے آپ نے دیا. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، اور وہ صرف اس موجودہ گورنمنٹ کی بات نہیں ہے. پچھلے 70 سالوں سے ایک کرپٹ نظام آتا رہا ہے، اور کرپٹ لوگوں کا ایک مخصوص ٹولہ ہم سب لوگوں پہ مسلط کیا جا رہا ہے. اور سندھ اور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اویئرنیس کا بہت بڑا فقدان ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ووٹ دینے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں. شہری علاقوں میں آپ چلے جائیں یا آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، کوئی بھی ہو، اگر کام کریں، اگر ٹھیک ہے بہتر کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں، ان کو ووٹ دیں. لیکن کوئی کام نہ بھی کرے پھر بھی آپ ان لوگوں کو سپورٹ کریں. آپ کے پی کا ایگزامپل دیکھ لیں، 2002 میں ایم ایم اے کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، ایک اسلامک جماعت تھی. 2008 میں ٹوٹلی انہوں نے ایک اپوزٹ ڈیسیجن لیا، ایک لبرل جماعت اے این پی کو سپورٹ کیا. پھر 2013 میں ٹوٹلی اس کے برعکس پی ٹی آئی کو انہوں نے سپورٹ کیا. مطلب وہ چینج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں بار بار. پنجاب میں آپ دیکھ لیں، کبھی پی ٹی آئی کو موقع دیتے ہیں، کبھی پی ایم ایل. دیکھیں پہلے پیپلز پارٹی 70 میں سویپ کر کے آئی تھی پنجاب پورا، لاہور بھی پیپلز پارٹی نے سویپ کیا تھا. جب نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے ایک الٹرنیٹو کے صورت میں ایک کسی کو کنسیڈر کیا، ان کو موقع دیا. پھر جب ان کو نواز شریف صاحب کی پرفارمنس ٹھیک نہیں لگی تو انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی کنسیڈر کیا.
سندھ اور کراچی نہیں مخدوم صاحب دیکھیں ایک سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ چینج تو یہاں آپ دیکھیں تو کراچی میں تو چینج آیا نا، اس سے پہلے ایم کیو ایم کی جو ہے نا وہ ایک عرصے تک حکمرانی رہی ہے، لیکن اب آپ دیکھیں تو چینج تو آیا ہے، اب پی ٹی آئی یا دوسرے جو ہیں نمائندے ان کو کراچی کی عوام نے سلیکٹ کیا، لیکن مسائل تو پھر جوں کہ تو ہیں. سر آپ بھی سلیکٹ ورڈ یوز کر رہے ہیں. سلیکٹ ہے یہ الیکٹ ہے جو بھی ہے، سلیکٹ عوام نے سلیکٹ کیا نا. دیکھیں 14-15 ایم این ایز ٹھیک ہیں ان پارٹی کے، انہیں کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے، لیکن کام تب ہوں گے جب ان کے پاس ٹوٹل پاور ہوں گے. اب لوکل باڈی سسٹم ہے ٹھیک ہے، فنڈز میں اس میں بھی وہ خدمت کر سکتے ہیں عوام کی، لیکن جیسے لوکل باڈیز کا ایک سسٹم تھا میں سمجھتا ہوں وہ کسی کام کا نہیں تھا. اب ایک ڈسٹرکٹ چیئرمین کے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں تھے، فنڈز ہی نہیں تھے. صحیح ہے. میئر کراچی تھے، وہ 5 سال تک وہ کورٹوں کے پاس میڈیا کے سامنے وہ کہتے رہے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. ٹرمپ پورا ہو گیا، کوئی اختیارات نہیں تھے. بالکل اختیارات کی وجہ سے اختیارات کا بھی مسئلہ ہے، اور مین سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں جو ترقی نہ کرنے کی وجوہات ہیں وہ کرپشن ہے. جب تک ہم کرپٹ لوگوں کو سزا نہیں ملے گی تب تک میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ترقی کر پائے گا. معاذ مقدم صاحب آپ کی طرف، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی تو پارٹی نے سندھ کے جو ہے وہ شہری علاقوں میں کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص وغیرہ میں تو کافی مطلب ایک عرصے تک حکمرانی کی ہے، تو آپ لوگوں جو ہے نا وہ ایسا کوئی نظام کیوں نہیں لا سکے؟ یہ گٹر لائنیں یا سڑکیں یا اس ٹائپ کے مسائل کو حل کیوں نہیں کر سکے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ نے مخاطب کیا. سب سے پہلے تو اگر ایم کیو ایم کا عرصہ سیاست دیکھا جائے تو اس میں حکومت سے زیادہ ایم کیو ایم پٹی ہے، تو سب سے زیادہ مار ایم کیو ایم نے کھائی. اور اگر اس کو ہم اگنور بھی کر کے چلیں، آگے کی بات کریں، جیسے آپ نے بولا براڈر سینس میں سندھ کی بات کرتے ہیں، کراچی کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان ایک ایسا ملک تھا جو جرمنی تک کو قرضہ دے رہا تھا ایک ٹائم پہ، اور پھر اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ یہ ایسا نظام کیوں آیا جو کہ ہمیں ٹوٹل ڈاؤن فال کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو وہ یہ مخدوم صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ ہمارا مسئلہ کرپشن ہے. اور جیسا کہ رابعہ باجی نے کہا کہ ہم جو ہیں کیا کہتے ہیں بدنیت ہیں، اور ہم اعلان کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے، تو ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہے. اس کی بات ٹھیک ٹوٹل وہیں پر آگے اٹکتی ہے کہ وی آر پور ان گورننس، ہماری گورننس صحیح نہیں ہے. دیکھیں رابعہ صاحبہ یا مخدوم صاحب یہ بات کریں تو ان کا کرنا اس لیے بنتا ہے کہ یہ تو حکومت میں ہی نہیں رہے نا، ان کو تو ابھی حال ہی میں حکومت ملی ہے. آپ نے یا پیپلز پارٹی نے تو ایک عرصے تک سندھ کے اوپر حکمرانی کی ہے نا، تو اس کی بات کریں، آپ اس کا جواب دینا کہ کیوں یہ ساری چیزیں جو ہے نا کیوں اپڈیٹ نہیں ہوئی؟ دیکھیں کیوں سڑکوں کے مسئلے حل نہیں ہوئے، کیوں گلیوں کے مسئلے حل نہیں ہوئے، گٹر جو ہے وہ کیوں ابل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جب ایم کیو ایم کے پاس، اگر آپ اسپیسیفکلی بات کر لیں ایم کیو ایم کی، چلیں میں ایم کیو ایم کی بات کر لیتا ہوں، اسپیسیفکلی ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں، تو جب ایم کیو ایم کے پاس اختیار تھا ان بلدیاتی مسئلوں کا، مسائل کا، تو آپ کو کب اس طریقے کی شکایتیں ملی؟ تو ہمارا ایک دور فاروق ستار صاحب کا تھا، پھر ہمارے ایک اور میئر آئے تھے جو کہ اب دوسری جماعت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ہمارے پاس جو اب یہ اختیار جو یہ ہمارے پاس ایرا آیا میئرشپ کا، تو اس میں ہم اختیارات 2016 میں سندھ لوکل آرڈیننس لے کر نہیں تو بھائی اختیارات تھے تو آپ چھوڑ دیتے نا، کیا خیال ہے؟ سر چھوڑنا حل نہیں تھا نا، چھوڑتے تو پھر اب جو پی ڈی ایم بنائی ہے تو پی ڈی ایم نہیں بناتے، تو وہ حل یہ تھا کہ وہ آپ اپوزیشن نہیں بناتے، چھوڑ دیتے، سیدھے چھوڑ دیں. اچھا ٹھیک ہے، تو اپوزیشن بھی نہ کریں، ویسے بھی کام نہیں کر پا رہے تھے، چھوڑ دیتے. تو سر 90% نمائندگی تھی، 90% نمائندگی تھی، تو اس کو ہم کیسے عوام کو کیسے جواب دیتے؟ ہم تو ہر جگہ تو پروٹیسٹ تو ہم نے شروع کر دی ہے نا، ہائی کورٹ میں آپ کی پٹیشنز بھی تھی، سر ہر جگہ ہم نے، حل نہیں نکلا. حل تو آپ نے نکالنا ہے نا. آپ سے بات کرتے ہیں، ٹو تھرڈ کی میجورٹی جس کے پاس ہے، حل تو اسے نکالنا ہے. چیخنا چلانا ہمارا کام ہے، جتنی ہمارے پاس ہم سے، میں یہ بولتا ہوں کہ ایم کیو ایم سے وجہ بتائیں سر، وجہ بتائیں کیا ہے، کیوں یہ اتنے سارے مسائل ہیں حل کیوں نہیں ہوئے، تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں. اپنے دور میں دروازے کھٹکھٹاتے رہی، ہر دروازہ، چاہے وہ بل کی صورت میں ہو، چاہے وہ عدالت کے پٹیشن کی صورت میں ہو، چاہے وہ کیسز کی صورت میں ہو، چاہے وہ عوامی آواز کی صورت میں ہو.
تو ریلیاں ہم ماضی میں بھی نکالتے رہے ہیں, ماضی میں بھی ہم لوگ سارے یہ کام کرتے رہے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی خالد بھائی نے کہا کہ اپنے لیٹسٹ انٹرویو میں کہا کہ کراچی کی عوام کو اون کیوں نہیں کیا جاتا, تو کراچی کی عوام کو اون کرے نا. چیف منسٹر پورے سندھ کا ہے نا, تو اب جب آپ نے کراچی کو جیسے تیسے سندھ میں شامل کر لیا ہے تو آپ اس کو اون بھی کریں, اس کی عوام کو اون بھی تو کریں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ کراچی کو اون نہیں کیا جاتا اس لیے یہ سارے مسائل. دیکھیے کراچی کا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ کراچی کو جو ہے نا لوکل گورنمنٹ کو چلانا چاہیے, جو لوکل باڈیز ہیں یہاں کی, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں. لوکل فی الحال جو ہے نا, فی الحال ہم صرف جڑ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے. جیسے ایک وجہ سامنے آئی, یہ پولیٹیکل ول نہیں ہے, میڈم نے کہا. کرپشن اس کی وجہ جو ہے وہ دوسری سامنے آئی. تیسرا جو اویئرنیس نہیں ہے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو ڈسکریمنیشن نہیں کیا جاتا. میں سمجھتا ہوں ڈسکریمنیشن کی. اچھا, آپ کے خیال میں جو ہے نا وہ ڈسکریمنیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. جی میڈم, میں بھی آپ کی طرف آ رہا ہوں. تعصب اگر لے لیں تو تعصب ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے. کا مطلب تعصب ہی ہوتا ہے, یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کراچی میں یا سندھ میں جو مسئلے مسائل ہیں ان کا جو وجوہات ہیں یا ان کی جو وجوہات ان میں جو ہمارے پاس جو ناظرین جو ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کے خیال میں یہ ہے کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے, کرپشن ہے اور اویئرنیس کی کمی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی ڈسکریمنیشن ہے اور کراچی کو بھی اون نہیں کیا جاتا. تو یہ وجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی. اب ہم اگلے اسٹیپ کی طرف بڑھیں گے. اب ہم بڑھیں گے کہ جی اس کا حل کیا ہے. تو پہلے ہم رابعہ ظفر صاحبہ سے پوچھیں گے کہ جی آپ بتائیں اس کا حل کیا ہے, اس کا آخر سولوشن کیا ہے. حل نکلے گا بھی یا وہ بس وہ پانی میں مٹی ملاتے رہے تو وہ تو کبھی بھی حل نہیں ہوگی. جی جو آپ نے کہا کہ جی بیفور میں ادھر آؤں کہ جی اس کا حل کیا ہے, اور بیکاز مسائل کے اندر ہی ایک حل بھی موجود ہے اس چیز کا, کہ دیکھیں ہمارے یہاں 3 ٹیئر گورنمنٹ ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور پھر آپ کی لوکل گورنمنٹ کا سیٹ اپ آتا ہے. جو بدنیتی کی میں نے بات کی یا پولیٹیکل ول نہ ہونے کی بات کی, وہ ہمیں اس لیے بہت ہی کرٹیکلی نظر آتا ہے کہ وہ پرابلم کی جڑ ہے اس وجہ سے کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیولیوشن آف پاور کی بات کی گئی, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ جو پاور کے ساتھ ساتھ ریسورسز کو بھی نیچے ڈیوالو کرتے چلے جائیں اور ایڈمنسٹریٹولی چیزوں کو مینیج کیا جا سکے چھوٹے پیمانے کے اوپر, بجائے اس کے کہ آپ ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں اور چیزیں ریزالو نہ ہو سکیں. یعنی نہ فیڈرل سے کنٹرول ہو سکتی ہیں فیڈرل میں بیٹھ کے, نہ پروونس سے کنٹرول ہو سکتی ہیں صرف سی ایم کے لیول پہ بیٹھ کے, اس کو الٹیمیٹلی ڈیوالو ہونا ہے. جو پارٹی 18th امینڈمنٹ کی سب سے بڑی ایڈوکیٹ رہی ہے, جو پارٹی آج بھی 18th امینڈمنٹ کی ہر فلور کے اوپر کھڑے ہو کے شور مچاتی ہے, اسی پارٹی نے اس کا گلا گھونٹا ہوا ہے. آپ چاہے کسی بھی شعبے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جب تک ہم ڈیولیوشن آف پاور نہیں کریں گے, ڈیولیوشن آف ریسورسز نہیں کریں گے, کیونکہ دیکھیں کسی کو بھی آپ ذمہ داری دیتے ہیں نا. اچھا رابعہ اظفر صاحبہ, ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں رابعہ اظفر صاحبہ سے. جی میڈم کنٹینیو کریں. سر میں بات کر رہی تھی چودھری صاحب کہ ڈیولیوشن آف پاور کی, ٹھیک ہے. تو جیسے میرے بھائی نے بات کی کہ کرپشن ہمارا ایک ایشو ہے, تو کرپشن کو بھی پیرلل ختم ہونے کی ضرورت ہے, لیکن جب تک آپ پاور کو ڈیوالو نہیں کریں گے نیچے تب تک مسائل کے حل نہیں نکلیں گے. تو دونوں چیزوں کو پیرلل چلنے کی ضرورت ہے. اکاؤنٹیبلٹی فکس کریں, رسپانسبلٹیز دیں جن کو, ان کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی جانی چاہیے. اب یہ تو آپ رٹی رٹائی باتیں کر رہے ہیں, آپ اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنے والی باتیں کریں. اکاؤنٹیبلٹی ہو تو رہی ہے, یا نیب کا جو ہے نا وہ آپ نے سلسلہ شروع کیا ہوا, تو اکاؤنٹیبلٹی ہے آپ کے خیال میں؟ اکاؤنٹیبلٹی جو آپ دیکھ لیجئے نا, کہ اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی بندہ اگر پرفارم نہیں کرا, فار ایگزامپل آپ کے پاس 1,70,000 ٹیچرز ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کا 70% بجٹ لے جاتے ہیں ایجوکیشن کا, یعنی آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے, اینول ڈیولپمنٹ کے لیے صرف 30% بچتا ہے, اس میں سے بھی لگتا کچھ بھی نہیں ہے. جب 70% بجٹ آپ نے دینا ہے ان ٹیچرز کو, تو ان کی پرفارمنس کسی طریقے سے میجر ہوتی ہے کیا؟ آپ کلاس روم یا اسکول کا جو رزلٹ ہوتا ہے یا کلاس روم کی جو پرفارمنس ہے, لرننگ آؤٹ کم سے آپ نے اس کو لنک کیا ہوا ہے؟ تو اکاؤنٹیبلٹی اگر آپ اسی طریقے سے دیکھیں, کوئی ڈاکٹرز کی پرفارمنس کہیں پہ کسی جگہ پہ میجر ہوتی ہے,
تو بہت سارے ہر سیکٹر کے اندر، یہ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی سی ایگزامپلس دی ہیں. اب اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی یہ جو بارشوں کا سیزن ہے، اب اس میں لوکل گورنمنٹ تو آپ کے پاس ہے نہیں. آپ نے ایک ایڈ ہاک نظام کے تحت جو ہے وہ سسٹم پورا چلا رہے ہیں سندھ کے اندر. اس کے اندر نالوں کی صفائی کے لیے جو میرے بھائی بات کر رہے تھے، آخر میں فیڈرل کو کودنا پڑا. 3 میجر نالوں کو کلیئر کر کے دیا گیا، اور بات یہ کی گئی کہ جی باقی جو آرٹریز ہیں، آپ کی اسمالر آرٹریز ہیں پورے شہر کے اندر، اس کو مانسون سے پہلے کلیئر کیا جائے. جو بڑے نالے ہیں ان کو کلیئر کیے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کو NDMA کے تھرو عرصہ ہو گیا. لیکن آج اگر آپ سڑکوں پہ نکل کے دیکھیں گے تو ابھی بھی چل رہا ہے کام. جی نہیں، لیکن سٹارٹ ہو چکا تھا نا، فلو کلیئر ہے. آپ آج اگر سندھ اسمبلی جہاں پر ہم پیپلز پارٹی کو اپنے قصیدے بھرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے سامنے پورا جو آپ کا آفیسز کا ایریا ہے جہاں پہ آپ کے منسٹرز کا آفیسز ہیں، وہ پورا نالا انکروچڈ ہے. کل وہاں پہ بارش ہونے کے بعد جو ہے وہاں پر مشینری اتاری گئی اور اس نالے کو کلیئر کیا گیا. آپ اٹھا کے اس کی ویڈیوز کلپس دیکھ لیجئے. تو 2 دن پہلے کیا سندھ گورنمنٹ کو پتا چلا تھا کہ بارشیں ہو رہی ہیں؟ تو اکاؤنٹیبلٹی تو فکس ہونے کی ضرورت ہے نا. اسی طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جی ہمارے پاس جی فنڈز نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، اس لیے ہم یہ چھوٹی آرٹریز کو صاف نہیں کر سکتے. ہمیں وہ بحریہ سے جو کمپنسیشن آیا ہے سپریم کورٹ کے پاس، جو پیسے پڑے ہوئے، اس میں سے جب تک پیسے نہیں ملیں گے ہم ان کو صاف نہیں کریں گے. آپ شہر کو ڈوبنے دیں. ایسا کنہوں نے کہا کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ، سی ایم سندھ صاحب، اور کون کہہ سکتا ہے، بادشاہ وہی ہیں یہاں پہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے آخری دن تک نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی. آخری میں جا کے سپریم کورٹ کی رجسٹری کے اندر اپنی اپلیکیشن دائر کر آ گئے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ پیسے دیں گے تو ہم نالے اور سیوریج کا سسٹم ٹھیک کریں گے. شہر جائے بیڑا غرق ہو جائے، ڈوب جائے، ایک اور دفعہ بدحالی کے حالت میں چلے جائے. آپ نے اسمبلی پچھلے سال بھی دیکھی ہوگی، جب مانسون ہوا تھا تو آپ کے گھٹنوں سے اوپر تک کا پانی وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. اسمبلی کے اندر بیسمنٹ کے اندر مسجد میں جتنا قرآن پاک رکھا ہوا تھا وہاں تک جو ہے وہ پانی فلوٹ کر رہا تھا. اور آج پھر ایک دن پہلے جو ہے بارشوں سے پہلے جو ہے وہ مشینری کے تھرو صفائی کی جا رہی ہے. تعلیم میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہماری پرفارمنس بلوچستان سے بھی بری ہو گئی ہے. ہم لٹریسی انڈیکس 1 پوائنٹ اور ڈراپ کر چکے ہیں. حلار وسان صاحب، آپ بتائیں، آپ نے جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے صوبے میں، اور اسمبلی میں بھی پانی گھٹنوں بھر گیا ہے. تو جب اسمبلی محفوظ نہیں ہے تو پھر کیا چیز محفوظ ہوگی؟ سر پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، میں اکاؤنٹیبلٹی پہ بھی آتا ہوں، رین ڈیزاسٹر پہ بھی آتا ہوں، پر جو فیک پرومسز کیے گئے تھے PTI کی گورنمنٹ کی، آپ بلیم کرتے ہیں پیپلز پارٹی پہ. آپ کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ جو آپ نے کہا تھا کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا کہ ہم ملین جابز دیں گے، اتنے گھر بنائیں گے. اکاؤنٹیبلٹی تو ابھی میں سمجھتا ہوں PTI کی ہوگی. جب یہ 5 سال اپنا مدعا پورا کریں گے تو ان کی پوری کیبنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے پیپلز پارٹی والے. باقی رہا آپ رین کی بات کر رہے ہیں، رین تو DHA میں بھی ہوا تھا، اس میں کہاں سے پیپلز پارٹی کا عمل درآمد ہے؟ اس میں تو آپ کے MN ہے، اس میں آپ کے MP ہے، تو وہاں پہ کیوں نہیں آپ آواز اٹھا رہے؟ وہ پاورفل ہے، آپ پیچھے نیچے ڈٹ گئے ان کے سامنے. کے عمران خان صاحب تو ہمارے CM سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. CCI جو انٹرسٹ جو ہوتی ہے، ایک میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی کتنے لیٹرز لکھے گئے ہیں CM صاحب کی طرف سے کہ آپ ملاقات کریں، ہمارے جو کامن انٹرسٹ ہے ہم اس میں زیادہ یونائٹڈ ہوں. پر وہ عمران خان صاحب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ خود بادشاہ ہیں. آپ CM صاحب حل بتائیں، حل کیا ہے اس کا آخر؟ سر حل آنیسٹی، انٹیگریٹی اور ینگ لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے. مخدوم صاحب آپ بتائیں کیا اس کا حل کیا ہے؟ اور آپ نے بھی جو ہے نا وہ مطلب ابھی آنا ہے، آگے لڑنا ہے الیکشن وغیرہ، تو آپ کے پاس کیا حل کیا ہے تاکہ عوام کو بھی تو پتہ چلے، ہمارے نوجوانان کے پاس حل کیا ہے؟ چودھری صاحب میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ حل جو ہے عوام کے پاس ہے، کہ عوام اپنے اختیارات کا، ووٹ کا صحیح استعمال کریں. اور دوسری بات، جیسے ابھی چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس میں کہا کہ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی. چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے ابھی ریسنٹلی، اگر آپ 1-2 ہفتے پہلے اگر آپ دیکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وسان صاحب نے کہا، میں اس چیز کی بالکل میں ایگری کروں گا اس پوائنٹ پہ کہ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو، کچھ کمبائن انٹرسٹ ہوتے ہیں جن میں دونوں کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، مل کر کام کرنا چاہیے. اور جیسے ڈیفینس کا انہوں نے ایگزامپل دیا تھا کہ ڈیفینس کا کام نہ تو میں سمجھتا ہوں نہ سندھ گورنمنٹ اس چیز میں اکاؤنٹیبل ہے، نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ اس چیز میں اکاؤنٹیبل ہے. وہ CBC کے انڈر آتا ہے، اور CBC خود ہی ایک ادارہ ہے.
पहली बात। और उसके बाद भी देखें CBC की तरह KDA भी तो इदारा है, KMC भी तो इदारा है, वाटर और बोर्ड इदारों भी तो में इदारा देखिए है। इदारों में भी करप्शन, मैं फिर घूम फिर के मेरी वही पॉइंट आएगी जहाँ से मैंने प्रोग्राम का स्टार्ट किया था। करप्शन सबसे बड़ा मसला है। अब फंड्स आते हैं, डेवलपमेंट अच्छा, होती करप्ट है, लोगों को पकड़ेंगे कैसे? कोर्ट्स इंटरवीन करें, क्योंकि कोर्ट्स यहाँ पे इंटरवीन इदारों नहीं कर में सकते ना, देखिए कोर्ट्स पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं jurisdiction सर नहीं है अभी। ना। देखिए पॉलिटिकल लोग जो हैं, जो इलेक्ट होके आते हैं ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, उनमें कुछ मुनासिब लोग भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो खुद करप्ट हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर वो एक करप्ट अगर इलेक्टेड मेंबर हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो, वो कैसे दूसरे करप्ट पॉलिटिशियन का या ब्यूरोक्रेट का एहतसाब करेगा? इसमें कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ेगा, कोर्ट्स को बिला जवाज और बिला तकल्लुफ सजाएं सुनानी पड़ेगी। इसी तरह ही ये मैं समझता हूँ कि तरक्की हो सकती है, वरना उसके अलावा मैं समझता हूँ कोई हल नहीं है। था हमारा आज का प्रोग्राम, और इसमें हमने अहाता किया अपने पैनलिस्ट से जो डिस्कशन की, तो जो मसाइल की जो वजूहात हमारे सामने आई, उनमें एक तो पॉलिटिकल विल की कमी थी, करप्शन की तरफ आइडेंटिफाई किया गया, अवेयरनेस था, और डिस्क्रिमिनेशन की तरफ इशारा किया गया। और जब हमने बात की इसके हल की, तो 2 और 3 सजेशन जो है ना वो बड़ी रीज़नेबल किस्म की सामने आई। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिकल रिफॉर्म्स, जिसमें आबादी का हो गया मसला, ख़ास तौर पे कराची का और इवन पूरे सिंध का जो मसला है, वो सेंसिस में जो है ना वो प्रॉपरली, जब तक ज़ाहिर है हर एक चीज़, चाहे GDP ग्रोथ हो, इकोनॉमी का कोई फिगर आप उठा के देख लें, वो आबादी के ऊपर बेस करता है। अगर आपकी आबादी गलत है तो आपके सारे फिगर्स गलत कैलकुलेट होंगे। इसके साथ साथ हमें जो है वो नीयत की सफाई के ऊपर बात की गई, परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात की गई, और अकाउंटेबिलिटी की बात की गई। और साथ ही साथ सबसे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि हम जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएँ, वन विंडो ऑपरेशन की तरफ जाएँ। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।